یہ سب سے بڑا وڈیرا ہے، کیونکہ اس کے اب یہ وہ ہے بہت سے وڈیرے ہیں، بہت سے لوگوں نے سینکڑوں کنال کی زمینوں میں ویلے بنائے ہیں، لیکن دوسرے سیاستدانوں سے یہ بہتر ہے، چور نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ بہتر ہے، میں تو کہتا ہوں ورسٹ ہے ان سے، وہ تو اوپن ہے نا، وہ تو اوپن چور ہیں، یہ چھپا چور ہے، وہ اوپن چور ہیں۔ یہ دیکھو نا، ان کو یہ انہوں نے لوگوں کو بہکایا۔ اچھے پڑھے لکھے آدمی جو ہیں یہ سوال کر رہے ہیں، اب مجھے بتائے کہ میں آج کیا، وہ کہتے ہیں 4 مہینے ہوئے، میں کہتا 4 سال بھی ہوں گے تو کچھ نہیں بنے گا، کچھ پلاننگ ہونی چاہیے۔ یہ بانڈ اگر کے پی کے میں آپ اس کو مطلب رائج کرنا چاہتے تو یہ بانڈ کے پی کے مطلب گورنمنٹ یا کوئی بینک یا کون جو ہے دیکھو جی، اسٹیٹ بینک ایشو کرے گا، پی ایم ایف کو وہ ایک اسمارٹ کارڈ ہوگا، اسمارٹ کارڈ کے تھرو وہ ایشو کریں گے، اور اس کے اندر پن کوڈ ہوگا آپ کے، جیسے ٹیلی فون کارڈ ہے، یہ تو ٹیلی فون کارڈ کے اوپر ہم نے جتنے بھی پیسے آپ بھر لیں بھر سکتے ہیں، اسی طرح وہ بھی موبائل میں لوڈ کر سکتے ہیں، ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے، کوئی ٹیکنالوجی تو آلریڈی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کو اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اب جتنے بھی آئے ہیں نا لوگ، میں تو گالیاں سنتا ہوں نا ان کی، یہ تو ابھی بہت مہذب طریقے سے بات کر رہے تھے نا، میرے پاس تو گالیاں آتی ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں جزاک اللہ، الحمدللہ، بہت شکر ہے آپ کا، آپ نے مجھے ان گالیوں سے نوازا۔ میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو اس چیز کو نہیں، لیکن یہ اچھے آدمی تھے جنہوں نے بہت طریقے سے سوال، مجھے تو گالیاں آتی ہیں۔ ایک کالر ہے، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بنگس بول رہا ہوں ابوظہبی سے۔ جی بنگس صاحب۔ جناب میں صرف یہ حاجی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ گزشتہ کوئی 15-16 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ پروگرام چلا رہے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے جی جی، اور یہ 15-16 سال میں نے نہیں دیکھا کسی نے بھی اس کی بات کو سنا ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب پروگرام تو یہ چلا رہا ہے، سب کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ چیز ہو سکتی ہے، تو ایک عمران خان اگر آج نہیں سن رہا ہے تو اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا نا۔ جی، اس کا کیا ریزن ہے آپ سوچیں، بتائیں مجھے نا، آپ نے سنا پروگرام؟ یا میں نے آپ کا پروگرام تو کئی بار سنا ہے۔ اچھا، تو اس میں غلطی کہیں ہے، مجھے غلطی ہے وہ بتا دیں۔ مجھے غلطی، میں تو اکنامسٹ نہیں ہوں، اکنامکس کی ضرورت نہیں ہے یہاں، تو یہ اکنامکس ہے ہی نہیں، یہ میتھمیٹیکل فارمولا ہے، یہاں کوئی اکنامکس ہے ہی نہیں۔ سب پہلے بنگس صاحب کو سن لیتے ہیں نا۔ جی بنگس صاحب بات کر رہے ہیں، بتائیں جی۔ اور بات یہ کہ یہ پروگرام گزشتہ کئی 15-16 سالوں سے مختلف چینلز پہ چلاتا رہا ہے، جی جی، ایون خیبر ٹی وی پہ بھی چلا ہے، پہلے کافی چینلز پہ چلا ہوا ہے، آج تک کسی نے سنا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کی ریزن کیا ہے، سمجھتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھے کہ نہیں، پہلے یہ بتا دیں۔ آپ اگر نہیں سمجھے تو میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ یا تو کہیں نا مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں 5 منٹ اور لگا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی تو پھر مجھے بتائیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ اکانومسٹ نہیں ہیں تو پھر کس کو نہیں؟ بنگس صاحب کے بات کا مقصد میرے خیال میں یہ تھا کہ دوسرے سیاستدانوں نے بھی آپ کی بات نہیں سنی، تو ایک اگر عمران خان نے بھی نہیں سنی تو آپ نے ان کو ٹارگٹ کر دیا ہے۔ اس لیے کہ وہ دوسرے تو چور ہیں، جی جی، یہ چور نہیں تھا، یہ صاف آدمی تھا، لوگوں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس میں تو یہ چیز ہے نا، ہم مانتے ہیں، لیکن اب جو نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ یہ بڑا چور ہے۔ جب اس نے آپ کی بات نہیں سنی تو وہ چور بنا۔ یا تو مجھے غلط صاحب 2 دفعہ ملاقات کر چکا، مجھے تو کسی سیاستدان نے گھاس تک نہیں ڈالا آج تک، وہ کہتے ہیں 15 سال سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو میں تو کر رہا ہوں، میں اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اپنی جان ضائع کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، تو مقصد ہے یا تو مجھے غلط ثابت کریں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں غلط ثابت کرو تو مجھے بتاؤ، اگر میں غلط نہیں ثابت ہوتا تو پھر کیا ریزن ہے؟ ریزن یہی ہے کہ یہ سب سے بڑا چور ہے، اور الٹیمیٹلی یہ دیکھا۔ ویسے راز صاحب، جس مطلب ان 67 سالوں میں بہت سی حکومتیں بھی آزما گئی، پاکستان مسلم لیگ، نواز، پیپل پارٹی، مختلف گورنمنٹ آئی ہیں، ایک میرا خیال یہ ہے کہ بیدار پاکستان کو بھی آزمانا چاہیے، تاکہ اگر ان کا رزلٹ نہیں آیا، یہ مسئلے حل نہیں ہوئے، تو میں بھی بیدار پاکستان کے بہاف پہ کے پی کے کی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ امپلیمنٹ کر دیں۔ صوبے میں خیبر پختونخوا میں میری بات سنیں، صرف بات سن لے، آدھا گھنٹہ بس، آدھے گھنٹے کے لیے مجھے ٹائم دے، ڈاکٹر صاحب کی بات سن لے کہ بس آدھے گھنٹے کے اندر میں انہیں کا نہ کنوینس کر دوں تو آپ یہ پروگرام مت امپلیمنٹ کریں، ختم بات۔ جتنی بھی کرٹیسزم ہوتی ہے وہ اس چیز بھی ہوتی ہے نا کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایک ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کیا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کیوں نہیں سمجھ آیا، سمجھ آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن ہمارے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے اوپر تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے 20-20 25-25 نوکر ان کے بیٹھے ہیں، تو یہ نوکر تو نہیں رہیں گے ان کے پاس، ان کے ڈیرے سونے ہو جائیں گے۔ اسی طرح عمران خان کا بھی ڈیرا سونا ہو جائے گا،
انشاءاللہ بڑی جلدی ہوگا اور وہ روئے گا پھر. نہیں جو منسٹروں کے پاس بہت سے نوکر تھے، بہت سی گاڑیاں تھے، وہ تو پی ٹی آئی والوں نے ختم کر دیا. کیسے کر رہے ہیں ابھی آپ جا کے پھر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. ابھی 37 38 39 یہ جو کوہاٹ کا ہے اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہاں 50 اخبار کی 50 کروڑ کے 3 آدمیوں کو ملے. اب مجھے بتائیں کہ وہاں کیا کیا انہوں نے. حلقہ نمبر 37 38 39 یہ عمران خان کے لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا کرپشن ختم. ان سے عمران خان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا. 50 کروڑ کدھر گئے؟ اس میں ایک ایم پی اے عوامی نے لاسٹ حکومت میں وہ عوامی نیشنل پارٹی کا تھا. تو لیکن اب تو اس کے 3 ہیں نا، تینوں وہیں کوہاٹ میں، تینوں اسی کے ہیں. اب یہ کرپشن جو ہو رہی ہے وہاں پر اس کو بتاؤ کہ 50 کروڑ کدھر کیسے کیا کیا انہوں نے. چند ایک نالیاں بنوا لی یا تھوڑی وہ سڑک بنوا لی. میں نے پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے وہاں پیسے یوز نہیں کیے ہیں. تو کہاں گئے وہ پیسے، کدھر گئے پیسے؟ تو یہ ایک چیز سنیے کہ یہ اوپر بیٹھا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے. اب اگر ٹائم ختم ہو رہا ہے، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میسج یہی دینا چاہتے ہیں پورے ورلڈ میں لوگ عمران خان کے جیالو ذرا سوچو، ذرا سمجھو کہ یہ جتنا آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے یہ وہ اچھا نہیں ہے. یہ اتنا گہرا آدمی ہے، یہ پاکستان کو اوپر نہیں اٹھنے دے گا. اسی لیے اس کی یہ ہے کہ کسی طرح میں پرائم منسٹر فرض کیا آج یہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، یہ کیا کر لے گا مجھے یہ بتا دو. کوئی ہے اس کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ کوئی ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ آپ کو ٹائم دے دے گا صاحب، کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں. دیکھو نا جی اس کی پارٹی کے لوگوں کے پاس میں گیا ہوں، وہ سب کنونس ہو چکے ہیں. وہ کہتا ہے یہ نہیں مانتا. سب پارٹی اس کے لوگ کنونس ہو چکے ہیں. چلو شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم ختم ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. اتنی ایک تو یہ کہ جذباتی بات کرنے کا، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو ان سیاستدانوں کا اتنا خلاف یا وہ اتنا ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ بیدار پاکستان کا جو فارمولہ ہے انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک دن یہ امپلیمنٹ ہوگا اور یہ آپ کا خواب جو ہے یہ انشاءاللہ پورا ہوگا، کیونکہ عوام آپ کے ساتھ ہے، لوگوں کے سمجھ میں بات آئی ہے اور انشاءاللہ یہ ایک دن امپلیمنٹ ہوگا. آپ مطمئن رہیے. لیکن یہ ہے کہ کسی سیاستدان کو پولیٹیشین مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. قدرمند کتن کو دعوت دندن روزی اخبارونا بیدار پاکستان. اور ڈاکٹر صاحب ولی غصہ کوي هغه انتهایی مخلص انسان دی، یو محب وطن پاکستانی دی. هغه ته هیڅ ضرورت نشته نه پاکستان ته ځي، دلته ناست دی. هغې دا وایي چې زموږ په زندګۍ کې زموږ په ژوندانه کې دا امپلیمنټ شي، د پاکستان مسلې حل شي. کله چې یو سړی مخلص وي او هغه کوشش کوي او څوک خبر اوري نو جذبات کوي، انشاءالله که زندګي په روان اتوار به یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. تر هغه وخته پورې خپل قربا زموږ ته اجازه ورکړئ. الله په امان.